محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باقر الکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام، سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاروری علیہ رحمت رضوان کے لکھے کلام کے روزنہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا تعلیم توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ حرز کا ذکر شفاعت کیجئے، حرز کا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز کا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، کہ ان کے در میں بیٹھے بن کر فقیر، ان کے در میں بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا و فکر ثروت کیجئے، بے نوا و فکر ثروت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، حرز کا ذکر شفاعت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجئے، مفلس و سامان دولت کیجئے، اور بہت ہی خوبصورت شعر نظر آئے، مفلس و سامان دولت کیجئے، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائے، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائے، صدقہ شہزادوں کا رحمت
کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے۔ اور سرکار کی شان کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ان قریب اس نے خدا کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں من رآنی قد رأى الحق، جو کہے من رآنی قد رأى الحق، جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے۔ اور کس سے کہیے کیا کیا، کیا ہو گیا، کس سے کہیے کیا کیا، کیا ہو گیا، خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے، خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے۔ اور آخر شیخ اشعار کو آرات فاضل کتنے اشعار ہیں کہ پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ آخر شیخ میں بتا آپ سے بڑھ کر کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ اشعار دیکھیں آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہربان، یعنی ہم اپنے آپ پر اتنے مہربان اتنے آپ ہم پر مہربان۔ سبحان اللہ، کلام دیکھیں سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ اور مقتے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام والکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکانے کے لیے یہاں پر آنے کی توفیق بخشی، ہدایت دی۔ حضرات
سچ پوچھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی بھی حاجت، کسی کی بھی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ جب کچھ نہ تھا اپنی شان کے ساتھ وہ خدا تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا اپنی شان کے ساتھ وہ خدا ہوگا۔ اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں اپنے جبین کو نہ جھکائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا مل کر کے اس کی بندگی میں اتر آئے، اس کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں کر سکتا۔ خدا نہ کرے ساری دنیا کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا مومن ہو جائے، سب مل کر کے اس کی شان کو ذرہ برابر بھی نہیں بڑھا سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، مگر اتنا بڑا کارساز ہونے کے بعد، اتنا بڑا وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود اللہ تعالی ہم جیسے گنہگاروں سے کہہ رہا ہے توبو اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے۔ جب ہماری اسے ضرورت نہیں ہے، جب ہماری اسے ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، جب ہماری اسے ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے توبو اللہ، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف؟ گنہگاروں، گناہ میں زندگی گزر بسر کر رہے ہو، آ جاؤ میری بارگاہ میں، اور گناہ تم سے صادر ہو چکا، تم گناہ کے مرتکب ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، وہ کارساز ہے، وہ کریم ہے۔ تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اس سے کہیں زیادہ ہو، وہ کریم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اسے ہماری ضرورت نہیں، ہماری حاجت نہیں، تو پھر وہ بار بار ہماری اصلاح، ہماری ہدایت کے لیے بار بار قرآن میں کیوں کہہ رہا توبو اللہ، توبو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، دوڑو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے کریم رب سے دور رکھا؟ یہ بار بار جملے کیوں گئے؟ اللہ کو تو ہماری حاجت نہیں ہے نا، ہماری ضرورت نہیں ہے نا، مگر وہ خدا جس طریقے سے اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، اسی انداز سے اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ماں کے اگر 10 بیٹے ہو، ایک بیٹا اگر قابل قبول ہو تو ماں کو پالنے کے لیے کافی ہے، ماں کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہے۔ اگر 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے اور 9 بیٹے نکمے ہو، مگر ماں کی محبت جتنی اس ایک بیٹے کے لیے ہے اتنی ہی محبت اس 9 بیٹوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ماں کی محبت میں ذرا برابر ہی اپنے بیٹوں کے حوالے سے، اپنے بیٹوں کے تعلق سے کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ جس طریقے سے ماں اپنے جس طریقے سے ماں اپنے وفادار بیٹوں سے پیار کرتی ہے، اسی طریقے سے ماں اپنے غدار بیٹوں سے بھی پیار کرتی ہے۔ بلا شبہ، بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، اور ایسے نیکوکار بندے ساری کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جو ساری رات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ساری رات عبادت کرتے رہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا اللہ کے ایسے نیک بندے اس دنیا میں آئے
دنیا سے گئے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا دی ہے۔ آپ نے ایسے بندوں کو کے تعلق سے آپ نے پڑھایا سنا ہوگا کہ جب باپ کہہ رہا تھا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا کہ تیری رضا کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے بابا اگر رب کی رضا یہ ہے، آپ رب کی رضا کی خاطر چھری چلانے کو تیار ہے تو میں رب کی رضا کی خاطر کٹنے کو تیار ہوں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا اللہ کے ایسے ایسے نیکوکار بندے ہیں، اللہ کے ایسے ایسے برکہ بندے گزرے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت زکریا علیہ السلام کو آنے سے چیرا جا رہا ہے مگر زبان پر لفظ اف تک بھی نہیں ہے۔ یہ جو برداشت کی قوت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر۔ اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، نوح علیہ السلام ہے، کشتی نوح پر سوار ہے، سگا بیٹا ڈوبنے کے کاغار پر ہے، مگر رب کی محبت کہتی ہے، رب کی محبت کہتی ہے، رب کی رضا کہتی ہے کہ جو تمہارے رب کا ماننے والا ہوگا وہی اس کشتی پر سوار ہوگا۔ بیٹا ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے لیکن محبت الہی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بیٹا اگر ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے مگر محبت الہی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو نبیوں کی بات ہے، یہ تو انبیاء کی بات ہے۔ آپ آئے، صدیق اکبر نے اللہ کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ عمر فاروق اعظم اللہ کی محبت کی خاطر اتنا روتے ہیں آنکھوں سے اس میں آنسو بہتے ہیں کہ جو ہے آنکھوں کے سامنے جو ہے گڈھا پڑا ہوا ہے۔ عثمان غنی اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ مولا کائنات اللہ کی رضا کے لیے تلواروں کے سائے میں اپنی زندگی گزر بسر کرنے کو تیار ہے۔ حضرت خباب جو ہے جلتے کوئلوں پر اپنے آپ کو لٹایا ہے محبت الہی کی خاطر، رضا الہی کی خاطر۔ حضرت بلال حبشی گرم گرم ریتوں پر سوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ حضرت جنیرہ جو ہے جو صحابیہ ہیں اللہ کی رضا کی خاطر تمام تر جو ہے تکالیف کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ حضرت سمیہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتی نظر آتی ہے۔ آپ تاریخ کا اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا حضرت ابو الحسن شاذلی جو ہے دربدر جو ہے اپنے وطن سے دربدر کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری کو اپنے وطن سے نکالا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پیٹ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا امام اعظم ابو حنیفہ کو قید میں ڈالا جاتا ہے، زہر پلایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو سرکار کے گھرانے والے کربلا کے تپتے میدان پر اپنے ایک ایک ننھی ننھی سے جان کو قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ اتنے نیک برگزیدہ بندے غوث اعظم کو دیکھ لیں تو 30 یا 36 سال تک جو ہے کربلا اور عراق کے جنگلوں میں بیابانوں میں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارتے ہیں کہ درخت کے پتوں کو کھا کر کے، دریائے دجلہ کے پانی کو پی کر کے اللہ کی محبت کی خاطر ان تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے آپ کے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز نے کئی سالوں تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا، رات میں بھی بات کرتے رہے، دن میں بھی بات کرتے رہے۔ کس کی رضا کے خاطر؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ حضرت شیخ جو ہے جہانگیر مکتوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تخت و تاج کو لات مارا ہے، ٹھوکر ماری ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اتنے نیک اور برکتہ بندے اس دنیا میں آئے، اتنا ضرورت ہوئے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا ایک طرف ماں کے 10 بچے ہیں، ایک بچہ وفادار ہے، 9 بچے جو ہے غدار ہیں، مگر ماں جس طریقے سے اس وفادار سے پیار کرتی ہے اسی طریقے سے ان غداروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے نیکوکار بندوں سے پیار کرے، گنہگار بندوں کو چھوڑ دے تو کل کوئی کہہ سکتا تھا کہ ماں کی محبت اللہ کی محبت کے آگے بڑھ گئی، مگر نانا جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا ایک ذرہ رکھا ہے وہ اپنے 10 بیٹوں سے اسی انداز سے پیار کرتی ہے۔ تو جب ماں کی محبت کا، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک ذرہ ہو یا اللہ نے اپنی محبت ڈال رکھا ہو، تو اس کے دل اور اس کے ممتا اور اس کی
محبت کا یہ عالم ہو تو خدائے جبار کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اس وحدہ لا شریک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ ماں اپنے 10 بیٹوں سے اسی انداز سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لیکن تکلیف ہو تو کبھی تکلیفوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، مگر سبحان اللہ کیا کہنے کیا شان ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا رحمت حق بہانہ بھی جو اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایسے طریقے، ایسے ضابطے، ایسے زاویے اللہ عطا فرما دیتا ہے کہ کبھی شب معراج عطا کرتا ہے، کبھی شب برات عطا کرتا ہے، کبھی شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی رمضان عطا کرتا ہے اور حکم دیتا ہے میرے بندو یہ ایسی راتیں ہیں، اس رات میں اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی کہیں زیادہ ہو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہارے سارے خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، تمہارے سارے لغزشوں کو درگزر فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ماں اپنے 10 بیٹوں سے محبت کرتی ہے، 10 بیٹوں سے پیار کرتی ہے، لیکن قیامت کا میدان ہوگا ماں بھی اپنے بچوں سے دامن چھڑاتی نظر آئے گی، مگر خدا کہہ رہا ہے میرے بندے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، پاپی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لو لگائے رکھنا، اس کی بارگاہ سے اپنے آپ کو، اپنے دل کا رشتہ مضبوط کیے رکھنا۔ وہ خدا کریم ہے، تمہارے ہر خطا لغزشوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری ہر غلطیوں کو معاف فرما دے گا، لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اس کی بارگاہ سے دل کا کنیکشن جوڑے رہے، اس کی بارگاہ سے دل کے تار کو جوڑے رہے، اس کی بارگاہ سے لو لگائے رہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے جبی کو جھکائے رہے۔ وہ خدا کریم ہے۔ اگر ایک ماں اپنے غدار بچوں سے محبت کر سکتی ہے تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ بلکہ کروڑوں ماؤں کی ممتا سے زیادہ جو محبت رکھتا ہے، وہ خدا بھی اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ رات آ رہی ہے، اس رات میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، لو لگاؤ، مانگو، خدا عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں شب برات کے حوالے سے، حالانکہ شب برات کے حوالے سے تو آج کل کے نام نہاد اہل حدیث، ان کو تو اہل حدیث کہنا بھی منع ہے، یہ خبیث لوگ ہیں۔ حدیث کے اہل تو سنی لوگ ہوتے ہیں جو فضائل والے حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحیح ہے نا، جو فضائل والے حدیث کو بھی مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور حدیث تو مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کی ہر چیز پر، ہر قول و فعل پر قربان ہو جانا، یہی تو محبوب کی محبت کا حق ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، ہے نا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ اب جو رسول نے دیا ہے وہ کیسا بھی ہے، ہماری بھلائی اور ہماری اصلاح کے لیے۔ تو آج کل کچھ ایسے بھی تبلکی لوگ آئے ہیں مارکیٹ میں، پہلے تو نہیں تھا، کچھ 100 سالوں سے آئے، 100-150 سالوں سے ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کا چہرہ بھی کالا اور دل بھی کالا ہے۔ چہرہ کالا ہو تو ذرا بات بن سکتی ہے، جس کا دل ہی کالا ہو۔ شادی کر کے آپ لائے، اپنی بہو کو گھر پہ لائے، بہو بہت خوبصورت ہے، لیکن جیسے گھر میں آئے تو ساس کو یوں لات مار رہی ہے، سسرے کو یوں لات مار رہی ہے، تو کہیں گے چہرہ تو گورا ہے مگر دل بڑا کالا ہے۔ تو اگر چہرہ ذرا سا کالا ہو تو سنبھالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام چہرے کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے۔ مگر جس کا دل کالا ہو اس کا مسئلہ بڑا مشکل ہے نا، اس کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔
تو میں عرض کرتا ہوں آج ایسے لوگ پیدا ہوئے شب برات کے حوالے سے کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حالانکہ آج ہی میں نے ایک حدیث ایک ویڈیو دیکھا جس میں انہی لوگوں کے ملا جی کہہ رہے تھے کہ اس شب برات کے حدیث کے حوالے سے کہ یہ حدیث ہمارے البانی صاحب، البانی جو ہے ان کو علامہ بولتے ہیں لوگ، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ مان چکے کہ حدیث صحیح ہے، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں چائے سے زیادہ پیالی گرم رہتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ابھی جو نکلے ہیں مارکیٹ میں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس رات سرکار قبرستان گئے تھے. وجہ آپ کو جو میں بتا جو امپورٹنٹ تھنگس وہ بتا رہا ہوں. اس رات سرکار حدیث پاک میں ماجہ شریف مشکا شریف حدیث پاک ہے سرکار قبرستان گئے تھے. اب اگر آج کی رات کو مان لے رہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار قبرستان گئے تھے تو سنت ہے تو تم بھی جاؤ. اور یہ لوگ قبر میں جاتے نہیں ہیں، یہ لوگ ڈائریکٹ مرنے کے بعد جاتے، اس سے پہلے جاتے نہیں ہیں. ڈر لگتا ہے ان کو کہ جائیں گے تو بھائی کہیں مر نہ جائے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائے. تو جاتے تو ہے نہیں یہ لوگ، تو سوچتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو مانے تو ہم کو جانا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ حدیث کا انکار کر دو معاذ اللہ. مطلب اپنی انا، شیطان یہی تو کہا نا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں. وہ جو انا جو کہا تھا اسی انا کی وجہ سے اس کا سب کچھ فنا ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے نا. تو آج یہ انا کا پتلا بنے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کی رات کی بات نہیں کرنی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا نادار، کوئی رات ایسی ہے نہیں جس رات کے تعلق سے یہ حکم ہو کہ اس رات نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہر رات اللہ کی ہے. ہاں بھائی دماغ لگائیں ذرا، ہر رات اللہ کی ہے، ہر دن اللہ کا ہے. جب راتیں اللہ کی دن اللہ کا تو اللہ یہ کیوں کہے نماز مت پڑھو؟ وہ تو کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ نہیں کہا کہ صرف صبح ہی کو پڑھو شام کو مت پڑھو، شام کو پڑھو رات کو مت. یہ تو اللہ نے نہیں کہا. اللہ کی بارگاہ بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. ہر شے اللہ کے ذکر میں ہے، مگر یہ ملا کہتے ہیں کہ اس رات کو نماز عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو خیر ان کی جو ہے ہر درمی ہے، اور جو ہر درمی کرے گا وہ جائے گا فی نار جہنم خالدین فیہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کے حوالے سے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، حضرت علی کے مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ابو تراب داماد مصطفیٰ فاتح خیبر علی مشکل کشا کی بھی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راوی اور فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے حوالے سے کہ 15ویں شعبان کی 15ویں شب، یعنی جو آج کی رات آنے والی یہ رات آتی ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ شام سے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. علماء نے اس کو اور کھل کے کہا کہ اپنی رحمت کے جو خاص رحمتیں ہیں اس رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. اور صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات بیمار ہو اس سے شفا یابی کی دعا کرے میں اسے شفا عطا کروں. ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. ہے کوئی میرا بندہ جو پریشان ہو آج کی رات اپنی پریشانیوں کی دوری کی مجھ سے دعا کرے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. یہ کہہ رہا ہے کون؟ خدا کہہ رہا ہے، اور کہلوا رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ مصطفیٰ کے ذریعے سے. روایت کون کر رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نہ کہنے والے کا جواب جس سے کہلوایا جا رہا ہے نہ اس کا جواب، اور جو روایت کر رہے ہیں نہ اس کا جواب. جو کہہ رہا ہے وہ قادر مطلق ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں بخشوں گا وہ قادر مطلق ہے. ارے اس رات کیا وہ جب چاہے جس وقت چاہے جس حال میں چاہے بندہ گناہوں سے لتا پتا ہو بھرا ہو وہ چاہے تو بغیر کسی توبہ کے تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہے کسی میں مجال کسی میں تم تو کہہ دے کہ مولا تو نے کیوں بخشا اسے، یہ تو گنہگار تھا. ہے کسی کے اندر سکت، ہے کسی کے اندر بسان، ہے کسی کے اندر حیثیت،
ہے کسی کے اندر پاور جو کہہ دے مولا کیوں بخش رہا ہے، یہ گنہگار ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے سبحان اللہ، وہ کریم ہے سبحان اللہ۔ جس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے وہ کریم ہے، ایسا کریم، ایسا کریم، ایسا کریم کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، تمہارے ایسے چاہنے والے کہ اللہ اکبر، جب بھی کوئی اس کا امتی اس کے در سے لو لگاتا ہے فوراً وہ کریم آقا اس کی رودات کو رب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو راوی ہے سبحان اللہ، جو راوی ہے سبحان اللہ، اس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ علم کا شہر میرے مصطفیٰ نے اپنے آپ کو کہا اور علی کو دروازہ قرار دیا سبحان اللہ۔ جو کچھ لینا ہے وہ علی تک آئے، وہ علی تک آئے اور علی کے ذریعے سے نبی تک آئے۔ تو جو اس بات کا انکار کرتا ہے گویا وہ علی تک نہیں آیا، گویا کہ وہ علی تک نہیں آیا، اور جب علی تک نہیں پہنچا تو علم کیسے آ سکتا ہے؟ جب علم نہیں آیا تو مان کیسے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، مگر ہم سنی نبی کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارا رشتہ علی سے اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ہم کسی مشکل میں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، اور جب کہتے ہیں یا علی مشکل کشا تو ہر مشکلیں ہماری حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ ہر مشکلیں ہماری حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ حدیث پاک کو میں نے بیان ہی نہیں کی اور وقت ہو چکا، میں انشاءاللہ آج کی شب اس کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس مسئلے کے لیے کیونکہ وقت لگے گا اس لیے میں آج کی تقریب یہیں پہ اسٹاپ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں جو ہے رات میں ہوا انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ آج 3-4 دن سے اس مسئلے پر بہت بحث ہو رہی ہے، وہ مسئلہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ ابھی کئی لوگوں نے مجھے کہہ دیا کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے، تو حالانکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور صاحب عقل کے لیے سمجھنے کے لیے جو ہے تھوڑا سی تکلیف تو ہو سکتی ہے، مگر صاحب عقل اس کو ضرور سمجھ جائے۔ میں بالکل آسانی کے ساتھ اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے جب اس تعلق سے میں نے پہلے بھی کتاب پڑھا تھا نماز کرسی پر نماز پڑھنے کا ہوگا، پھر جب یہ مسئلے آئے تو میں نے اس کو اور کتاب کو جو ہے کسی سے منگایا اور میں نے اس کو جو ہے پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ تو کرسی پر نماز پڑھنے کا ہوگا، سب سے پہلی بات ایک دم دھیان سے اس کو سنیں تاکہ آپ کی نماز خراب ہونے سے بچ جائے۔ قیام نماز میں فرض ہے، قیام نماز میں فرض ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے جتنی دیر میں اللہ اکبر کہہ لے تو اس پر ضروری ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر ہی کہے، ٹھیک ہے؟ قیام فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی عصا کے سہارے، لکڑی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے تو لکڑی کے سہارے کھڑا ہو، یا اگر دیوار کے سہارے ٹیکا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو دیوار سے ٹیکا لے کر کے کھڑا ہو، کیونکہ قیام فرض ہے۔ ایک چیز اور، اگر آدمی یہاں پر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا مگر گھر میں کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ چل کے آ رہا ہے تو ہاتھ جا رہا ہے یا تکلیف ہو جا رہی ہے یا لوگ ہیں سامنے کھڑے تکلیف ہو رہی ہے لیکن گھر پہ جو ہے آرام سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر پر ہی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ بالکل ذہن کو حاضر رکھ کر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
تو قیام کیا ہے؟ وہ فرض ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اب اگر کوئی کھڑے ہو کر قیام کر لے رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں، وہ کر بھی لے رہا ہے، جب رکوع میں جا رہے ہیں تو بیٹھ جا رہا ہے نا، کرسی پہ بیٹھ جا رہا ہے، اس کے بعد پھر ساری نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ سنیں کہ جس طریقے سے قیام فرض ہے اسی طریقے سے رکوع بھی فرض ہے، اسی طریقے سے سجدہ بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، اسی طریقے سے رکوع بھی فرض ہے اور اسی طریقے سے سجدہ بھی فرض ہے۔ اب اگر آپ بیٹھنے کی قدرت رکھتے ہیں، بیٹھنے کی آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، آپ گھر میں بیٹھتے ہیں یا کہیں بھی بیٹھتے ہیں، یعنی بیٹھنے کی آپ کے اندر قوت ہے، تو اب آپ جب بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹھ کر کے آپ سجدہ کر پائیں گے، سجدہ کرنے کی قوت آپ کے اندر ہوگی۔ تو اگر آپ کے اندر سجدہ کرنے کی بیٹھ کر کے قوت ہے اور آپ کرسی پر بیٹھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کا سجدہ نہیں ہو رہا ہے، اور جب سجدہ نہیں ہو رہا ہے تو سجدہ فرض ہے، جب سجدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک مسئلہ ہو، اگر آدمی ایسا ہے جو سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، رکوع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، پاؤں میں جس کے راڈ لگا ہوا، بالکل سیدھا پاؤں ہے، راڈ لگا ہوا ہے، سیدھا ہے، نہ وہ جھک پا رہا ہے نہ وہ بیٹھ پا رہا ہے، نہ کھڑا ہو پا رہا ہے، صرف اس کو کرسی پر بیٹھا جا رہا ہے، تو ایسا آدمی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں عموماً ہم کو بیٹھنے کی قدرت ہمارے اندر ہے، بیٹھنے کی، چاہے وہ ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا ہو کے بیٹھے، جیسے کہ ہم کہیں کھانے میں دعوت میں جاتے ہیں تو ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا کر بیٹھتے ہیں نا، کھانے میں بیٹھتے ہیں نا، ایک پاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا دونوں پاؤں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پالدی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، پالدی مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس انداز سے بھی اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنے کی قدرت ہے اور سجدہ کرنے کی طاقت ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اسی انداز سے سجدہ کریں جو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے تعلق ایک مسئلہ اور، اگر آپ بیٹھنے کے بعد آپ سجدے کے لیے جھک رہے ہیں لیکن آپ کو سر کو زمین پر لگانے میں دشواری ہو رہی ہے، مگر 4 انگل 12 انگل، یہ 4 انگل، یہ 4 انگل، یہ 4 انگل، 12 انگل، 4 8 اور 4 12 انگل سے زیادہ اتنی کوئی چیز آپ آگے رکھ دیں، آپ کے سامنے رکھ دیں، اور اس پر اگر آپ نشانی جھکا دے رہے ہیں تو بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا، تو بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اس طریقے سے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو ہے سر زمین پہ لگ رہا ہے، نہ رکوع صحیح سے ہو پا رہا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہو پا رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ آپ اکڑو بھی جیسے بھی بیٹھ، نہ آپ سے جمتا ہے، اسی انداز سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آپ رکوع کے لیے جھک جائیں اور تھوڑا سا آپ سجدے کے لیے جھک، مطلب جو سجدے کا انداز ہے سجدہ کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کی نماز یہ ہو جائے گی اور آپ کی نماز جو فاسد ہو رہی ہے وہ فاسد ہونے سے آپ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسائل جاننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم صرف ایسے زبانی کہہ دیں کہ بھائی مجھے بیٹھنا نہیں جمتا، مجھے نہیں آتا، یا اپنی چھوٹی سی تکلیف کے لیے، تو یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ عذر اسی وقت مانا جائے گا، شرعی عذر اسی وقت مانا جائے گا جب آپ کے اندر ایسا کرنے کی قدرت نہ ہو۔ قدرت ہو کر کے بھی اگر آپ کہیں گے میں نہیں بیٹھ سکتا تو آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس چیز کا خیال رکھیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ آج کی شب ماشاءاللہ بڑا جو ہے مقدس، بڑی مقدس شب ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں انشاءاللہ ہم لوگ نماز جو ہوگی عشاء کی وہ 8:30 بجے اذان اور 9 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اور دوسری یہ کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ہم لوگ پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، 2 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نماز صحیح سے ہو نہیں پائی، تو انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب فوراً انشاءاللہ وہ جو 6 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز جو ہے دراز عمر بالخیر کے لیے، 2 رکعت
نماز رزق کی ترقی کے لیے، اور 2 رکعت نماز جو ہے اللہ اپنا محتاج بنائے، کسی غیر کا محتاج نہ بنائے، اس لیے سے انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ سب حضرات ضرور جو ہے تشریف لائیں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔